ویلکم بیک ناظرین. ہماری گفتگو کا سلسلہ ابھی جاری ہے، مگر یہاں پر ہمارے پاس چند سوالات ہیں. آئیے پہلے سوالات دیکھتے ہیں. اگر لگے کہ اذان شروع ہو گئی ہے اور غلطی سے روزہ کھول لیا جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر چوٹ لگ جائے اور خون نکل آئے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ ناظرین آپ نے سوالات دیکھے، آئیے اب جواب ڈسکس کرتے ہیں. طالب صاحب سوال ہے کہ اگر آپ کو لگے کہ اذان آ گئی ہے، آپ نے روزہ کھول لیا اور پھر اچانک پتہ لگتا ہے کہ نہیں وہ سائرن تھا یا کوئی میوزک آن ہوا تھا یا کچھ اور روزہ نہیں کھلا، تو کیا یہ آپ کا روزہ ضائع ہو جائے گا؟ دیکھیں اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ کتنا وقت پہلے یہ غلطی لگی ہے. اگر تو بہت ہی کم ہے تو امید ہے کہ روزہ پورا ہو جائے گا، لیکن اگر زیادہ فاصلہ ہے، وقت بہت زیادہ ہے، تو پھر بہتر یہ ہے کہ اس کو روزے کو بعد میں پورا کر لیا کئی جائے. دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ گھڑیاں ہماری غلط آگے پیچھے ہوتی ہیں اور ہم ایک گھڑی کو دیکھ کے ہم کہتے ہیں اوہ میں نے اذان کی آواز تو نہیں سنی، کچھ ہم چیز منہ میں ڈال لیتے ہیں. میرا خیال ہے یہ ساری معافی میں آ جائیں گی بات. ہاں اگر وقت بہت تھوڑا ہے، اگر فاصلہ زیادہ ہے، فرض کریں آدھا گھنٹہ ہے، آدھا گھنٹہ پہلے آپ کو جو غلطی لگ گئی ہے یا کمرے میں ہونے کی وجہ سے غلطی لگ گئی ہے، تو پھر دوبارہ رکھنا بہتر پڑے یہ گا ہے کہ روزہ دوبارہ رکھ لیا جائے. یا اللہ پہ چھوڑ دیا جائے. اس پر ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ اس کو کفارہ ادا ہے، اس نے روزہ توڑ دیا ہے. یہ جان بوجھ کر روزہ توڑنا نہیں ہے. ہاں اس پر ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ اس پر یہ کفارہ ادا کریں، لیکن بہتر یہ اگر فاصلہ زیادہ تھا، وقت بہت زیادہ یا اس کو فیصلہ کرنے پہ چھوڑ دیں پوچھنے والے کو. ٹھیک ہے. جی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ بھئی میرا روزہ تقریباً ہو ہی گیا ہے. تو امید ہے اس میں کوئی اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید میں کوئی بات کوئی پکڑ کا ہمیں نہیں پتہ لگتا. ہاں قرآن مجید میں کوئی بات بیان نہیں ہوئی ہے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہیں اس میں بیان کی. تو اس لیے اس کا تو اجتہاد سے تعلق ہے کہ ہم کوئی رائے قائم کریں. تو میرا رجحان یہ ہے کہ اگر فاصلہ بہت کم ہے، 1-2 منٹ کی بات ہے، تو اللہ تعالیٰ امید ہے اس کو روزے کو قبول کر لیں گے. اور اگر فاصلہ زیادہ ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس کو یہ روزہ رکھیں. گھنٹہ پہلے ویسے غلطی لگتی بھی نہیں ہے، اتنے تو ہم کانشیس ہوتے ہیں، بھوک لگی بھی ہوتی ہے اور سارا کچھ. عام طور پر نہیں. جی اور اگلا سوال تھا کہ روزے کی حالت میں اگر چوٹ لگ جاتی ہے اور خون بہنے لگ جاتا ہے تو کیا اسے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیں خون بہنا روزے کو توڑنے والی چیز نہیں ہے. اصل پرابلم یہ ہے کہ خون بہنے سے نکاحت ہو جاتی ہے. خون بہنے کا مطلب آؤٹر باڈی پہ چوٹ لگی ہے نا، انٹرنل بلیڈنگ کا تو خیر آپ کو پتہ ہی نہیں لگ سکتا. اچھا فرض کریں دانت سے خون بہنے لگ گیا یا کچھ، کہیں سے بھی خون بہ رہا ہے. ایک دانت سے خون بہنے میں تو یہ مسئلہ ہو سکتا ہے نا کہ وہ حلق میں اتر جائے، وہ تو آپ کو پتہ لگ سکتا ہے کہ گیا کہ نہیں گیا. تو خون بہنے سے اصلاً روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ بات نہیں ہے. اصل میں خون بہنے کی مقدار کا مسئلہ ہے کہ کتنی مقدار میں خون بہا ہے. آپ کلیپس بھی کر سکتے ہیں زیادہ چوٹ لگ جائے تو اس صورت میں پھر کہا جاتا ہے کہ روزہ کھول لیا جائے، اب روزہ جاری نہ رکھا جائے. لیکن اگر معمولی چوٹ لگی ہے اور تھوڑا سا خون بہا ہے تو روزہ اگر آپ برداشت کر سکتے ہیں اور تو پھر ٹھیک ہے. لیکن یہ وہ تکلیف کی وہ حالت ہے، اسی طرح قے آنے میں بھی یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے. صحیح. تو تکلیف کی یہ وہ حالت ہے جس میں اگر روزے کو جاری رکھا جائے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرا خیال یہ ہے، اللہ یہ کہ ڈاکٹر آپ سے کہتا ہے کہ نہیں آپ کو روزہ کھول لینا چاہیے، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کولیپس کر جائیں گے، تو پھر آپ روزہ کھول لیں. روزہ ٹوٹنا نہیں ہے، یہ روزہ کھولنے کی بات ہے. اور اس پر بعد میں آپ کو تعداد پوری کرنی ہوگی. جب رمضان گزر جائے گا تو آپ یہ فرض روزہ جو ہے اس کو رکھنا پڑے گا آپ کو. جی طالب صاحب اس کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. ناظرین آج ہم نے اس بات کو ڈسکس کیا کہ آخر تبلیغ کون کر سکتا ہے. کل ملیں گے اسی وقت پہ انشاءاللہ. خدا حافظ.